جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر اور ہم حسن جاوید کے ساتھ سب بہت عرصے تک بات ہوتی رہی کہ بشرا بی بی چونکہ غیر سیاسی ہیں تو ان پر تنقید نہ کی جائے. پی ٹی آئی کہتی رہی جب بھی اپوزیشن کی جانب سے تنقید ہوتی تھی، اور وہ غیر سیاسی رہیں بہت عرصے تک. اب جب سے وہ جیل سے آئی ہیں رہا ہو کے، ان کا پڑاؤ ہے پشاور جہاں پہ ان کی حکومت ہے کے پی کے میں. اب وہاں وہ میٹنگز کال کرتی ہیں. پھر انہوں نے ہی اناؤنس کیا وہ 24 نومبر جس تاریخ پہ آپ بڑے متجسس رہے کہ یہ کیوں 24 نومبر کو، اور آج تک نہیں پہنچ سکے کہ 24 نومبر کیوں. وہ تاریخ انہوں نے دی. پھر پنجاب کے تمام ایم پی اوز کو وہاں بلایا. ایک وجہ تو کہی تھی، لیکن وہ ظاہر ہے کہ قیاس سے نہیں کہ جو بندہ میں، لیکن ابھی تک میں نہیں آپ دیکھیں نا، آپ شرلی چھوڑتے ہیں پھر آپ سو جاتے ہیں گھر جا کے، اور بار ساری عوام پریشان رہتی ہے. اب لوگ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہ معاملہ تھا بھی صحیح تو اب دیکھیں نا، یہ دیکھیں نا دونوں وہ ڈاٹس مل رہے ہیں. Anyway, پنجاب کے تمام ایک منٹ ٹھہر جاؤ. مجھے یہ پتا ہے آپ کی مجبوری ہے، آپ واقعتاً جو ہے وہ یہ سمجھتے ہو کہ اگر اڈیالہ سے پروگرام شروع نہ ہو تو لوگ نہیں دیکھتے، ریموٹ دبا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اڈیالہ سے شروع کرو اور اڈیالہ سے ختم کرو. میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ یار یہ لیزی جرنلزم ہے. میں تمہاری یہ خواہش یقیناً پوری کروں گا، ہر صورت پوری کروں گا. لیکن لیزی کے لیے مجبوری بھی بن گئی نا اڈیالہ. مجبوری اتنی بھی نہیں بنی. If you know how to tell a story, تو I think کہ آپ اور موضوعات بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. اور میں نہایت سنجیدگی سے آپ کی اس بات کو کوسچن کرتا ہوں کہ آپ یہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو لشکر آنا ہے اسلام آباد، اس کی قیادت جو ہے وہ بشرا بی بی یا اس کی تیاری ان کے سپرد کر دی گئی ہے. میں اس سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. کیوں ایگری کرتے ہیں نا؟ نہیں، میں ڈس ایگری کروں گا. میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں، ٹوٹلی مکمل طور پر کاملاً میرا عدم اتفاق ہے. وہ ایک سیکیور ٹائپ کے ماحول میں بیٹھی ہوئی ہیں چیف منسٹر ہاؤس میں، اور ان کو ظاہر ہے جو لوگ ملوا رہے ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ہی اب آپ اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں کروں گا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو اگلے سیگمنٹ میں بات کر لیں. ابھی آپ کے پاس ہے کوئی پٹاری میں؟ نہیں، میرے ساتھ دیکھو ایک بہت بڑا یہ ہے، کبھی میں تو گناہگار آدمی ہوں ہاں، لیکن مجھے بچپن سے یہ بتایا گیا کہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت دیندار ہیں اور اخلاق وغیرہ بڑا اپنا، اس معاملے میں ہم بڑی اقدار ہیں ہماری، اور یہ اور وہ. اب میں کم وقت مارا سادگی میں یہ سمجھتا رہا کہ یار یہ جو ٹویٹر جو اب ایکس کہلاتا ہے، اس کو جو بند کیا جا رہا ہے، تو اس میں کچھ ایسے خیالات، عام طور پر یہ فرض کر لیا گیا یار سیدھی سادھی بات کرو کہ جی پی ٹی آئی کی مقبولیت کا بنیادی سبب جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے. وہ تو ہے، لہذا سوشل میڈیا کو جو ہے وہ آپ کنٹرول کر لیں. میں بد نصیب آدمی یہ سمجھتا، اور اس کے بعد ظاہر ہے میں روتا بھی رہا کہ یار میں نے تو ڈالر ادا کر کے اپنے آپ میں اس کا صارف بنا ہوں، باقاعدہ وہ چلتا نہیں آپ کا، یہ سن میرا چلتا نہیں ہے، سن لو نا میرے. اور یہ الگ. اچھا، اب اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ میں آج تک یہی سمجھتا رہا، آج نہیں بلکہ 2-3 دن پہلے تک، کیونکہ پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کا خط آیا، وہ ایک علامہ راغب نعیمی، جس میں انہوں نے فرمایا کہ جی وی پی این کا استعمال غیر شرعی ہے. غیر شرعی؟ ارے بھائی، مقصد یہ کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ مائکرو فون کا استعمال غیر شرعی ہے، جیسے ایک زمانے میں ہو گیا تھا. تصویر اتروانا غیر شرعی ہے، جیسے ایک زمانے میں علماء کرام نے کہا تھا. خیر، میں نے کہا یار بس ٹھیک ہے، انہوں نے کیا وہ ایک علماء سو کہلاتے ہیں اس طرح کی حرکت کی ہے، تو ویسے بھی بھیا ان کے ساتھ کیا ہم تو اتنی بحث مباحثہ نہیں کر سکتے ہیں. آج لیکن میں بہت حیران ہوا، ایک طرف اس حکومت کا یہ دعویٰ ہے نا کہ یہ سچ مچ کی حکومت ہے، یہ ایک منتخب حکومت ہے اور ووٹ کو عزت دو والی حکومت ہے، اور منتخب اداروں کی حکومت یعنی کہ عزت ہونی چاہیے، ان کی تکریم ہونی چاہیے، ہر آدمی ان کے آگے جواب دے.
اب ایک منتخب ایوان ہے، سینٹ کہلاتا ہے جی، ایوان بالا، ایوان بالا، اپر ہاؤس، اس میں ایک کمیٹی ہے جو آئی ٹی پر نگاہ رکھتی ہے، نام ہے ان کا عفنان اللہ، اس کے چیئر جو کرتے ہیں، اور ڈاکٹر عفنان اللہ خان خان جو ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ کے جعلی قسم کے کارکن ہیں، موروثی کارکن اس وجہ سے ہیں کہ یہ مرحوم مشاہد اللہ خان کے صاحبزادے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جنہوں نے اپنی وزارت گوائی تھی ڈان لیگز کے دنوں میں، آپ کو اچھی طرح یاد ہو۔ ہاں ٹھیک، اب مشاہد اللہ خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ ایک کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں، اور وہ آج طلب کرتے ہیں وزیر مملکت برائے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام شزا فاطمہ صاحبہ کو، شزا فاطمہ، اور اسی وزارت کے وفاقی یعنی سیکرٹری صاحب کو، دونوں ہی وہاں تشریف ملا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جاننے کے لیے کہ بھئی ملک میں انٹرنیٹ کی سپیڈ، سیدھا صاحبہ تو انہی کی پارٹی سے ہے نا، میں یار اگر پاکستان مسلم لیگ ہی کی وزیر اپنی ہی جماعت کے سینیٹر کی سربراہی میں بنی کمیٹی کے آگے پیش نہیں ہوتی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی انہیں بلواتا ہوں تو وہ ادھر، افسوس کی بات ہے آج کمیٹی کا تیسرا اجلاس ہے اور وہ نہیں آئی، اور وہ نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری ہے پرویز خان جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی اپنی جماعت کے وزیر آپ کی اپنی ہی جماعت کے سینیٹرز کو اور آپ کی اتحادی جماعت کے سینیٹرز کو جواب نہیں دیتے، جواب دینا پسند نہیں کرتے، تو پھر اگر آپ کی حکومت کو کے جو نقاد ہیں وہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، تو میں ان کو کس منہ سے جواب دوں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ ہے کچھ آپ کے پاس؟ ٹائم کم ہے، مجھے بتائیں، انہوں نے ان سے پوچھا، جہاں پہ میری بے وقوفی میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے ان کو کہا جی کیا بات ہے انٹرنیٹ، کس کو کہا؟ چیئرمین آئے ہوئے تھے وہاں پہ، چیئرمین PTA کے پی ٹی اے موجود تھے، چلو پھر اس کا مطلب ایک ریسپانسبل بندہ تھا نا چیئرمین، لیکن بہرحال وہ وزیر تو نہیں، میں سمجھا، نہیں ٹھیک ہے، خیر، لیکن انہوں نے ان کو بتایا کہ جی اس کا مقصد ہرگز کچھ خیالات کوئی سیاسی یعنی کہ اس کی وجوہات نہیں ہیں۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان جو دینداروں کا ملک کہلاتا ہے، ہاں، وہاں پر 2 کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ فحش مواد تلاش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں VPN کے استعمال پر بھی پابندی لگانا پڑ رہی ہے، اور ہم نے بہت ساری فحش سائٹس جو ہیں بلاک کی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا نہیں کام ہو رہا۔ تو جس شخص نے بھی جواب انہوں نے کس وجہ سے دیا؟ ان سے پوچھا گیا کہ یہاں کتنے لوگ پورنوگرافک سائٹس دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ وہ اصل میں بات یہ کہنا چاہ رہے تھے، انٹرنیٹ سپیڈ کی بات کر رہے تھے، لوگ تو ان سے یہ پوچھ رہے تھے کہ جی بنیادی طور پر بے تحاشا نوجوانوں کا جاب انٹرنیٹ سے وابستہ ہے، گھر بیٹھ کر وہ ڈالروں میں بیچارے پیسے کما رہے تھے، اور یہ ہم یوٹیوبرز کی بات نہیں کر رہے ہیں جو کہ سیاسی مواد دیتے ہیں، ایسے یوٹیوبرز جو کہ انٹرسٹنگ پروگرام کرتے ہیں، معلوماتی پروگرام کرتے ہیں، بہت ساری فری لانسنگ بھی ہوتے ہیں، میں سمجھتا اور بہت ساری فری لانسنگ۔ انٹرنیٹ سپیڈ کی بات ہوئی نا، انٹرنیٹ اس پہ چیئرمین صاحب نے جواب دیا کہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ VPN استعمال کر کے تو ان سائٹس تک جاتے ہیں جو فحش ہیں، لوگوں کے اخلاق خراب کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں جو یوز، دیکھیں اب میں اس پہ کیا کامنٹ کروں، بٹ جو جواب ہے نا، جو ٹیکنیکل جواب ہے چیئرمین صاحب کو جو دینا چاہیے تھا، پورنوگرافک سائٹ کو سرچ کرنے سے کبھی انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو نہیں ہوتی، اور دنیا بھر میں ہوتی ہے۔ اور ذرا یہ بھی چیئرمین صاحب ایک الگوریتھم لے آتے جو بتاتے کہ پچھلے 1 سال میں یا 2 سالوں میں یا 10 سالوں میں اس سرچ کا کیا لیول تھا ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، ہم اتنے ہی لیول پہ کھڑے ہیں آج بھی۔ تو ہم نے کوئی ایکسٹرا نہیں کر دیا کہ ان سائٹس کو ہم نے، ایک بینڈ وڈتھ بلا کا نام ہوتا ہے نا، جس پہ وہ ویب سائٹ آپریٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کی اپنی گیون اسپیسیفکیشن اور لمیٹیشن ہوتی ہیں، یہ انہوں نے صرف ایک لولو پوپو کی ہے، یہ کوئی جواب نہیں۔ بہرحال اگر کوئی ٹیکنیکل بندہ بیٹھا ہوتا، اچھا نہیں، میری ایک صاحب سے بات ہوئی، میں تو بابا ظاہر ہے میں کمپیوٹر ریلیٹریٹ ہوں، میری عمر کے سو یہ بات کی تو نوجوانوں کی چیز ہے، میں نے کمپیوٹر کے ایک بہت اہم یعنی کہ کیڑا
ہاں اس کو میں نے کہا، اس نے کہا سر وی پی این آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اٹ اسٹینڈس فار ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک. ہاں ان کا اگر فرض کریں میں وی پی این استعمال کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو آپ کے انٹرنیٹ کے سسٹم سے باہر ہو گیا نا، تو آپ مجھے کاؤنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے یہ پتا چلا سکتے ہیں کہ وہ تو وی پی این نہ رہا؟ VPN یوز ہوتا ہے سپیڈ بڑھانے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی کہ آپ ایکسکلوسیو اس کو کر دیتے ہیں. ہاں ایک تو اس نے کہا کہ جی یہ بات ہی غلط ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ اپنے مصروف آدمی، میں ان کا زیادہ وقت اپنی جہالت بھرے سوالات سے نہیں کر سکتا تھا. تو صاحب عقدہ یہ کھلا. اب اس کے پیچھے بھی کوئی غالباً سازش ہوگی، کسی نے کو پلان کیا ہوگا بڑے اچھے طریقے سے کہ گزشتہ 8-10 دنوں میں عقدہ یعنی کہ ابھی کنفیوژن یا ایک اکتاہٹ کیا کھلی. اور نہیں یار آئن سے ہوتا ہے عقدہ. اچھا وہ ہوا یہ، اب یہ پتہ نہیں شاید یہ بھی خود کیا ہو جسٹیفائی کرنے کے لیے. میں ظاہر شک شبے کا ویلا صاحب ہی تو مجبور ہو جاتا ہے. وہ 3 یا 4 بہت مشہور ٹک ٹاکرز ہیں. آپ بھی ٹک ٹاک پہ ہیں؟ نہیں، 3 یا 4 کو بہت مشہور ٹک ٹاکرز ہیں. 3 ہیں. سنا ہے کہ ان کے بارے میں ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر یہ افواہ پھیلی کہ جی ان کی بہت گرم جوش نوعیت کی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں. تو اس کے بعد یہ بات فیکٹ ہے، گئے ہم گوگل سرچ پہ، پاکستان میں گوگل سرچ میں واقعی ٹاپ ٹرینڈ چل رہا تھا کہ وہ ان ایکٹریسز کے نام لے کر یا ٹک ٹاکرز کے ساتھ، ٹک ٹاکرز کے نام لے کر، نہیں ایک اینکر پرسن بھی رہی ہیں ان میں سے. ٹھیک ہے وہ چوتھا آپ نے نام شامل نہیں اپنا وہ نال کر لیا کرو نا کہ تاڑے اینکر بھی ہو کام کر دینا، کوئی بات نہیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ 2 کروڑ آدمی جو ہیں، 2 کروڑ انسان، 2 کروڑ پاکستانی. نہیں بابا دیکھو ایک بات تو کنفرم ہوتی ہے کہ ان کو، کیونکہ ٹک ٹاک جو ہے نا، ٹک ٹاک کا ان کا اصول ہے اگر وہاں پہ کوئی نیوڈ چیز جائے گی نا تو ان کی اپنی ایڈمن ہی اس کو بلاک کر دے گی. یہ چیئرمین پی ٹی اے پاکستان ہے یا اسرائیل ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. چیئرمین پی ٹی اے پاکستان. اللہ بھلا کرے آپ کا. ان کے پاس ایسی کون سی ٹیکنالوجی آ گئی تھی چیئرمین صاحب کے پاس کہ رجسٹرڈ وی پی این تو مجھے سمجھ آ گیا نا، اس میں سے انہوں نے نمبر کیلکولیشن کر لی، اسٹیٹسٹیکل انالیسس نکال لیا. وہ نان رجسٹر سے تو کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے کیسے 2 کروڑ کا نمبر دے دیا؟ وہی کہہ رہا ہوں نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اسلام کے مطابق فحش مواد دیکھنا یہ مناسب ہے؟ میں اس کو جسٹیفائی سنو میری بات، پر یہ کہ اگر ہمارے علماء حضرات 2 کروڑ انسانوں کو اس بات سے نہیں روک پائے کہ وہ وی پی این لگا کے ڈھونڈ رہے ہیں وہ جڑی آئی ہوئی ویڈیو دیکھو جی کی گئی، تو وہ پھر اس فتوے پہ بھی کیوں عمل کریں گے؟ نہیں علامہ راغب نعیمی صاحب نے دیا ہے. نہیں سیدھی گال کرو. ٹھیک ہے یو فائن. آپ کو وائی آر یو فیسنگ اٹ؟ فیس کرنے پھر آپ یہ، جب آپ کے چیئرمین پی ٹی اے سینٹ کے اجلاس میں بیٹھ کے یہ کہے، سینٹ کمیٹی کے اجلاس میں، کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ فحش مواد ڈھونڈنے کو مرے چلے جا رہے ہیں. گندم جواب چنا والی بات ہے. میں سوال پوچھ رہا ہوں انٹرنیٹ کیوں سلو ہوا ہے. آئی چیلنج یو اینڈ آئی چیلنج یو چیئرمین صاحب کہ پورنوگرافک سائٹ سرچ کرنے سے انٹرنیٹ اس ملک میں سلو نہیں، کہیں بھی سلو نہیں ہوتا. ہر ویب سائٹ کی اپنی بینڈ وڈتھ ہے یار، وہ کیسے سلو ہو جائے گی؟ اور وی پی این دنیا بھر میں یوز ہوتا ہے اپنے آپ کے انٹرنیٹ سپیڈ کو ایکسل کرنے کے لیے. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ اکانومی روتے ہیں نا کہ ہم جی آئی ٹی اکانومی بڑھانا نہیں. آج انہوں نے کہا ہے کہ اس سال تو بلکہ ہمارے 36% اضافہ ہوا ہے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بکواس کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. یہ نمبروں میں ہی آپ نے اس معصوم عوام کو پھنسایا ہوا ہے. وہ 36% کون سا؟ مطلب اس کوارٹر کی بات ہو رہی ہے، اس کوارٹر کو کمپیئر کیا جا رہا ہے پچھلے کوارٹر سے. یہ 420 میں بہت ہو چکی بھائی. نمبر آپ بات کریں نمبرز کی، آپ کریں آئی ٹی انڈیا ہے نا پاس آپ کے، وہ 200 سے زائد بلین ڈالرز کی مارکیٹ ہے. پاکستان 2 سے 2.5 بلین ڈالر کی مارکیٹ تھی پچھلے سال. اس ملک میں رجسٹر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے دنیا بھر میں ہوتا ہے. فائن بھائی. میری ایک دوست ہے، وہ پچھلے 1.25 سال تک $1,00,000 تک کما رہی تھی پاکستان ماہانہ. پوری کمپنی ہے ان کی، پوری کمپنی تھی. اس نے پڑھائی کی اور فری لانسنگ کا کام شروع کر دیا. اس کے 50 سے زیادہ ملازمین تھے.
آن لائن بیٹھ کر دنیا بھر کے لوگ پاکستان کو کام دیتے ہیں. یہاں پاکستان میں کام سستا ہے. آن لائن بیٹھ کے آپ کوئی ریسرچ پیپر لکھ دیتے ہیں, کوئی تھیسس میں کام کر دیتے ہیں, کوئی اور کانفرنس کی پریزنٹیشن تیار کر دیتے ہیں. تو یہاں کام سستا ہے. دنیا بھر کے لوگ پاکستان کو کام دیتے تھے. تو ہوا کیا, وہ جو خاتون جس نے کمپنی بنائی اپنی, جس نے 50-55 لوگوں کو رکھا, آج وہ کمپنی دفتر بند ہو چکا ہے. وہ اپنے گھر میں ٹیبل پہ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھی ہے. جو لاکھ سوا لاکھ تک جاتی تھی وہ $10,000 پہ آ گئی ہے. کیوں کہ لوگوں نے کام دینا بند کر دیا. کیوں بند کیا کہ وہ ٹائم کو میٹ نہیں کر پاتے تھے. وہ جو ٹائم لائن ہوتی ہے نا کہ میں مجھے 10 دن میں دے دو, 7 دن میں دے دو, 8 دن میں دے دو, بیکاز آف سلو اسپیڈ. بیکاز آف دا سلو اسپیڈ. میں نہیں کہہ رہا, سنیں, یہ تو میں ایگزامپل دی. آپ بلومبرگ کو کھولیے, آپ بلومبرگ کی تو کریڈیبلٹی کو مانتے ہیں. ہاں, ان کی خبر. اس کے ریسرچ پیپر کو یا اس کی فائل کی خبر کو پاکستانی میڈیا نے کوٹ کیا. پاکستان سے لگ بھگ 10 لاکھ لوگ پچھلے 3 سالوں میں جا چکے ہیں. کہ یہاں آئی ٹی, اس میں بڑی وجہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کا نہ ہونا ہے. یا پتھر کے زمانے میں چلے گئے. اور یار نصرت جاوید صاحب آپ فون اٹھاتے ہیں اور لگے رہتے ہیں 15-20 منٹ. کیا آپ 1920 میں جی رہے ہیں؟ 2024 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ آئی ٹی کا رونے والے. بٹھاؤ ان کو میرے سامنے. ہماری جی 36% بڑھ گئی. کون سا 36% بڑھی؟ اس میں تو ریسرچ پیپر اور ناسا آپ کے یہاں شفٹ کر دینا چاہیے کہ انٹرنیٹ بند کر کے آپ نمبروں میں پھنساتے ہیں. یہ کہیں گے جی پچھلے کوارٹر سے کمپیئر کر لیں. یہ صرف جو ہے نا ایک. لیکن آپ اس بات کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ 2 کروڑ نیک نیت پاکستانی نے بہرحال کہ صرف پاکستانی دیکھتے ہیں. ہم سے زیادہ نمبرز انڈیا کا ہے یار, اور دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہیں. نہیں, اس وقت تو لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم بلاک کر دیں. آپ کہتے ہیں بلاک کر دیں. یہ کہتے ہیں بلاک. انہوں نے پی ٹی اے نے ہمیشہ سائٹس بلاک کی. ہمیشہ سائٹس بلاک. آپ چائنا میں جائیں, چائنا میں ایک بھی سائٹ نہیں کھلتی. آپ گوگل پہ جائیں, لکھیں اون سائٹ, آپ کو 15 سائٹس مل جائیں گی جو ان لاک ہیں. پی ٹی اے کرتا ہے کیا؟ صرف پریزنٹیشن بناتا ہے. کیا چین میں؟ پاکستان میں. اچھا, پاکستان. آپ چین میں جائیں, آپ کو ایک بھی سائٹ ان لاک نہیں ملے گی. آپ نے اٹیمپٹ کی تھی؟ نہیں یار بھائی, میں بتا رہا ہوں نا کہ اب یہ تو معاشرتی تعلیم اپنی کریں نا. دیکھیے, اگر آپ اس طرح کے آرگومنٹ دے کر اس طرح کے چورن بیچیں گے, ہاں تو یہ غلط ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. اس سے لوگ جو ہیں وہ اور زیادہ. اور دیکھیے, اب افنان یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہمارے ہاں فری لانسر ہیں. جیسے آپ اپنی دوست کی بات بتا رہے تھے کہ جو بیچاری تقریباً $1 لاکھ اور وہ 10,000 اور کمپنی بند ہو گئی اور دفتر بیچ کے وہ گھر بیٹھ گئی. اب اس طرح اگر ہم بچوں کو ڈس ہارٹ کریں گے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وی پی این لگانے سے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ رجسٹر کروا لیں, آپ مرضی کر. مسئلہ ہے نا عمران ریاض سے, صدیق جان سے, تو ان کو اٹھائیں, بند کریں ان کو. یاد ان کے چکر میں کئی لڑکیاں, میری بہنیں, وہ نا یوٹیوب پر وہ بنائے ہوئے چینل نصرت صاحب جس پہ بیوٹی ٹپس دیتی ہیں, نہیں جیسے کھانے بناتی ہیں. نہیں جیسے میں نے اپنا آپ کو بتایا تھا, ہماری فیملی کی بہت ایک عزیز ہمارے یعنی جاننے والے ہیں, ان کی بچی جو ہے وہ بہت زیادہ, انہیں یہ شوق ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اصل یعنی کہ نجد کے لہجے میں یعنی کلام پاک پڑھے. ہاں یہ بہت. اور وہ جو ہے ان کا بہت اچھا, شی واز ارننگ اے لاٹ آف منی. 6-7 صرف پولیٹیکل یوٹیوبر ہمارے صحافی ہیں, ان کے کنٹینٹ سے مسئلہ ہے بھائی. انگیج ود دیم. یا اس کنٹینٹ پہ کوئی ایسا بیریئر لگائیے. آپ نے وہ تو لگے ہوئے, آج کل بفرنگ ہو رہی ہے. بس کہانی یہ ہے کہ سارے ملک کا کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو نا وہ فوڈ کا گاؤں میں بیٹھ کے, یا اینیملز کا, جانوروں کا, بھینسوں کا, گائے کا, بکری, بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے. اچھی انکم جنریٹ کر رہے تھے. آپ نے ان کو بے روزگار کر دیا. وہ یوٹیوبر جو اپنی محنت سے $1,000 $1,100 بناتا تھا, آج وہ $100 پہ آ گیا. بہرحال لیکن میں یہ بات, آج جو برہمی کا اظہار ہوا ہے حکومت کے سینیٹرز کی جانب سے بریک اور ساتھ اتحادی جماعتوں کی جانب سے, وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ڈیفینسیبل نہیں رہی بات. اس کو کسی نہ کسی طرح آپ کو ہینڈل کرنا پڑے گا, اور مناسب ایکسکیوز کے ساتھ آئیے. یہ مت کیجئے کہ جی اصل وجہ جو ہے وہ فحاشی ہے, اور یہ تو پاکستان کی بدنامی کا باعث ہے. ویسے آپس کی ایک بریک فوری طور میں. ویلکم بیک. اب میں کیا کروں, میری لیزی جرنلزم پھر مجھے اڈیالہ جیل لے جاتی ہے. جی جی. لیکن اب ایشو تو ہے نا اس ملک میں ہر ایک کی نظر ہے کہ 24 کو کیا ہونے جا رہا ہے. بابو میں کسی بھی صورت میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں. فائن, آپ نے اچھے بات کی. میں نے کہ 24 نومبر کی کال دے رکھی ہے بشرا بی بی صاحبہ نے. نہیں, سوری, اس کو لیڈ وہ کر رہی ہیں. سوری, ہاں ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے دی. یہ
بلکہ یاد ہوگا کہ ہم نے بہت ذمہ داری سے یہ کہا تھا کہ ان کی جماعت کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سر یہ اتنی جلدی نہ کریں، ابھی حال ہی میں تو ہم نے ایک اور کیا تھا، تو اس کو یا 25 دسمبر کو کر لیں یا یہ کہ 20 جنوری کو کریں جس سے امریکی صدر اپنے عہدے کا حلف لے رہے ہیں تاکہ کوئی امپیکٹ آئے، تو ابھی جلدی نہ کریں۔ لیکن نہ جانے کیوں ایک وجہ مجھے آئی تھی سمجھ میں نے حساب کتاب لگایا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ یار شبہ میرا ادھر ہی جاتا ہے کیونکہ اور میرے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہے نا کہ کیوں 24۔ مجھے اس لیے بھی آپ کی بات سمجھ آتی ہے کہ کورٹ مارشل کا پروسیجر اتنا لمبا نہیں ہوتا اتنا ہو چکا ہے، تو اس لیے مجھے آپ کی بات میں وزن لگا۔ میں ایسے یعنی کہ 2 and 2 4 کر کے میں کہہ رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ یار ہمیں کون بتائے گا بھائی اور کس لیے بتائے گا۔ بہرحال میرے ذہن میں اگر کوئی وجہ آتی ہے کھوپڑی لڑا وہ ایک ہی آتی ہے۔ بہرحال یہ تاریخ جو ہے جو انہوں نے دی ہے اس میں آپ جو یہ تصور کر رہے ہیں کہ جی یہ کمان جو ہے یہ بشرا بی بی کی طرف چلی گئی ہے، تو میں آپ سے ڈس ایگری نہیں دیکھنا، عدنان حیدر فیکٹس پر بات کرتا ہے۔ جی کر لیں۔ میں نے بشرا بی بی صاحبہ کا نام لیا، میں حقائق پہ بات کر رہا ہوں نا، میں حقائق کو رپورٹ کر رہا ہوں، میں اپنا تجزیہ نہیں دے رہا۔ پشاور میں جتنی پولیٹیکل گیدرنگز ہوئی پچھلے 6 دنوں میں وہ کس نے ہیڈ کی؟ بشرا بی بی۔ آپ نے جواب دینا صرف۔ بشرا بی بی۔ پنجاب کے منتخب ایم پی اے اور پارٹی لیڈرز کو پشاور میں بلایا، میٹنگ کس نے چیئر کی؟ بشرا بی بی۔ 24 نومبر کو کس طرح پنجاب سے قافلے اسلام آباد آئیں گے اور پشاور اور کے پی کے سے اسلام آباد آئیں گے، یہ پلان کس نے ترتیب دیا؟ نہیں علیمہ خان نے۔ علیمہ خان آن دی ڈائریکٹ جو اصل پلان جو ہے کہ کیا کرنا ہے 24 کو، ہاں وہ قاعدی نمبر 804 دے رہا ہے، تو بشرا بی بی وہ علیمہ خان کو دے رہے ہیں۔ آج جیسے مثلا اگر بشرا بی بی کو ہدایات علیمہ خان صاحبہ کیوں نہیں جاتی پشاور بیٹھ کے ساری میٹنگ کو دیکھتی؟ ارے یہی تو رونا ہے۔ قاعدی نمبر 804 کو گلا یہ ہے کہ میرے نام پر جیتے ہوئے لوگ جب میں احتجاج کی کال دیتا ہوں تو یہ پشاور پہنچ جاتے ہیں کہ جی ساڈے فرنٹ نکلے ہوئے ہیں یہ وہ وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ علی امین کے سہارے ہم واپس آ جائیں۔ ہونا تو الٹ چاہیے۔ اس دفعہ جو انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے۔ جیسے آج جو موصوف نے بیان وہ ایک ٹویٹ ٹائپ کا کیا ہے، کس نے؟ عمران خان صاحب نے آج ایک انہوں نے پیغام دیا ہے قوم کے نام۔ عمران خان کا ٹویٹ تو نہیں آیا؟ ارے کہاں آیا ہے، قوم کے نام اڈیالہ سے پیغام۔ تو اس میں باقی ساری باتوں کے علاوہ جو وہ کہتے ہیں کہ 24 نومبر کو احتجاج میں شامل ہونا سب پر لازم ہے۔ اگر تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما یا ٹکٹ ہولڈر احتجاج میں شرکت کو یقینی نہیں بنا سکتا تو اسے جماعت سے لا تعلقی کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ فیصلہ کن وقت ہے جب پوری قوم آزادی کے لیے نکلے گی، اور اس موقع پر کسی قسم کا عذر قوم کے لیے قابل برداشت نہیں ہو سکتا۔ مطلب آخری الٹیمیٹم۔ میری بات سن، بانی تحریک انصاف کی اصل حکمت عملی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یار یہ میرے ایم این ایز جو ہیں ایڈے جوگے نہیں، یہ بس اسمبلیوں تک نہیں ہے۔ اب مجھے بندے وہ چاہیے جو براہ راست کارکنوں سے رابطہ، اور کارکنوں میں بھی مثلا جیسے ان کا یوتھ ونگ ہے، وہ تو آئی ایس ایف وغیرہ سیٹ اپ ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس میں چیدہ میں آپ کی بات کو دیکھیں، میں آپ کی حقائق اور باتوں پہ بہت سہمت ہوں، بٹ میرا سوال ہے نا، آپ ہی اس پروگرام میں بیٹھ کے کہتے رہے کہ ڈفرینسز ہیں بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحب، وہ ہیں، وہ بھی ہیں، اس کے باوجود دیکھو اس وقت ان کی ترجیح کیا ہے۔ قیدی نمبر 804 کی ترجیح جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور پھر آئیں اور اٹک کے پاس اور یہ وہ، ان کا یہ ہے کہ اس دفعہ زیادہ تعداد جو ہے وہ پنجاب سے نکلے، یعنی جیسے وہ کہہ رہے ہیں سندھ اور بلوچستان کے لوگوں کو اپنے کہ بھئی آپ لوگ اپنے اپنے شہروں میں احتجاج کریں، بٹ پنجاب اسلام آباد پہنچے، جو ہے کہ
ओवरसीज भी जो इनके सारे हामी हैं वो अपने अपने जिन जिन ममालिक में हैं वहां पे वो बिग शोज करें, ठीक। लेकिन बुनियादी उनकी तरजीह ये है कि पंजाब से लोगों को लाया जाए और उसके लिए वो एमएनएस पर रिलाय नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वो यूथ विंग को, आईएसएफ को और एमपीएस को, टिकट होल्डर्स को, यूथ विंग को, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को, और उसके लिए जो पॉइंट पर्सन है, सुने, वो जो क्या खालिद खुर्शीद है, वो तो हाँ ठीक है, खालिद ठीक है ना, हाँ। हो चुके नौजवानों में काफी मकबूल हैं, उनको किया गया। दूसरी तरफ ये है कि उनको लेकिन जो हिदायत दी जा रही है और बहुत सारे लोगों को बराह रास्त कभी टेलीफोन पे बात करवाई जाती है या व्हाट्सएप के जरिए जो है वो पैगाम दिलवाया जाता है या वॉइस मैसेज दिया जाता है, वो अलीमा बीबी कर रही है। ये कैसी स्ट्रेटजी? अलीमा बीबी भी हैं अगर उस पे और बुशरा भी, तो दोनों मिल क्यों नहीं लेती, जाके एक जगह बैठ जाए ताकि अब ये तो हमें भी कंफ्यूजन दूर हो। बाबू हम भी ये आपका मसला नहीं है, ये तो उनका मसला है ना, अंदरूनी मसला है। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि इस दफा ज्यादा एम्फेसिस इस बात पे है कि लोग पंजाब से निकले। फाइन, अब आपने जो एलेबोरेट किए कुछ चीजों को, मुझे ये बताएं। और इसमें अलीमा खान बहुत की रोल अदा कर रही हैं। मुझे तो लगता है खरबूशरा भी, इंटरनेशनल मीडिया से भी और इंटरनेशनल कुछ प्लेयर्स से भी वो टेलीफोन राब्ते में एक मरतबा जैसे कुछ लोग हैं ना, मैं उनके साथ उनकी अलीमा खान साहब जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो फोन मिलवाते हैं और फिर अलीमा बीबी उनसे बात करते हैं, जिन जिन लोगों से जुल्फी मिलते हैं। वो तो जॉर्ज कृष्णर और वो जो मैं बता रहा हूँ ना, उनसे वो बात करते हैं। अब इनकी जैसे बड़ी कोशिश है कि किसी तरह ये कोशिश करे, अच्छी स्ट्रेटजी है, नॉट अ बैड स्ट्रेटजी, कि ये जो एक्स का बानी है जो आजकल बड़ा इलॉन मस्क, हाँ, उसको किसी तरह याद दिलाया जाए कि क्योंकि वो खुद तो परवाह नहीं कर रहा। पाकिस्तान में जो है वो ट्विटर सिर्फ जो है वो हार्डली यानी कि 35 लाख लोग देखते हैं। आगे समझ, तो इसके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर यहाँ पे बंदिश है। मुझे तो लगता है पूरे अमेरिका और ट्रम्प के लिए भी हम बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्होंने अपने बहुत रोल है। अच्छा, मुझे जो बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपने जिस स्ट्रेटजी की बात की है, आईएसएफ, यूथ, नए लोग और अलीमा बीबी शामिल, क्या ये लोग निकाल पाएंगे? देखो, असल में ये कर ये रहे हैं कि इस दफा ये नॉन चेहरों और नॉन मकामात का रुख नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कि अदनान जो है वो जलालपुर पीरवाला से बंदे लाता था, अदनान को इस दफा नहीं कहा जा रहा है। इस दफा वहां से नुसरत को, ठीक है, जो अभी निगाहों में नहीं आया, आई होप यू अंडरस्टैंड, गॉट इट, और उसको थापड़ा जो है वो बीबी से दिलवाया जा रहा है। जैसे लाहौर के अंदरूनी शहर में इस वक्त वो ऑलमोस्ट आउटसोर्स कर दिया गया है लोगों को मोबिलाइज करना, आलिया हमजा को, ठीक, और वो काफी यानी कि गलियों बाजारों में जा रही हैं। 24 की डेट पक्की है, 24 की डेट। बहुत सारे लोग ये तवक्को बांधे हुए हैं कि शायद एपिक्स कमेटी का जो इजलास आज नहीं हो पाया, वजीर आजम वो तो वजीर आजम पे बात है, देखें बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं खुद जाती तौर पर मैं ये महसूस कर रहा था कि मैंने कहा भी इस शो में भी, एक दो और शोज में भी, यार लोग थक जाते हैं। अभी तो थोड़े दिन पहले हुआ था एहतजाज, लेकिन मुझे जुमे के बाद मेरी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है, काफ़ी लोगों से जो कि तहरीक इंसाफ के साथ बहुत एक्टिव राब्ते में है। ये सहाफ़ी नहीं, उस तरह के लोग जो यानी कि सिंपथाइजर होते हैं, तो फर्ज करें आपका ये दोस्त है, वो ये कह रहे हैं कि नुसरत साहब आपका अंदाज़ा गलत है, इस दफ़ा पंजाब में तहपड़ास होगी कहीं ना कहीं। बस डेट चेंज नहीं होने वाली है, ये वो कह रहे हैं कि मुलतवी होने के चांसेस नहीं, उसके चांसेस नहीं हैं। कोई इमरान खान साहब के पहुंच पकड़ लीजिए, जैसे पहले आपको पता संजानी में भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हो, उनको इम्कान नजर नहीं आ रहा। और वही उन्हीं लोगों ने मुझे मजबूर किया है, उन्होंने कहा कि आप गलत, ये बिल्कुल एक डिसेप्टिव प्लान है, डिसेप्शन प्लान है कि बुशरा बीबी के बारे में खबरें आ रही हैं और ये बातें आ रही हैं दिल को खुश रखने को कि अंदरूनी
اختلافات یہ وہ، کہا کہ وہاں پہ وہ بیسیکلی علی امین گنڈا پور کے رحم و کرم پہ ہیں ایک، جبکہ علیمہ بی بی جو ہیں عمران خان کے بہت سارے چاہنے والوں کو شوکت خانم کے دنوں سے جانتی ہیں. اچھا بابا وہ جو چندہ یہ پورا ہے یار، پورا ایک بہت بڑا، علیمہ میں تب بھی ان کے ساتھ تھی. ظاہر ہے وہ جانتی ہیں کہ بھی کون ایکٹیوسٹ ہے، کس نے یعنی کتنا چندہ، یہ وہ بڑی ایک یعنی کہ گریس روٹ چلی تو تھی. انہوں نے مجھے پھر بہت ساری ایسے شخصیات کے نام لیے پاکستان میں، مثلا جیسے مثال کے طور پر میں بتاؤں، میرے پاس یہ کافی ذمہ دارانہ ذرائع سے خبر آئی ہے کہ عمران خان جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انہیں ناراض نہ کیا جائے. شیخ وقاص اکرم نے جو بیان دیا وہ ان کو پسند نہیں آیا. انہوں نے مولانا بیان کو واپس نہ، پارٹی نے اس کو ڈس بیان سے لیکن خود کو ڈس ایسوسیٹ کیا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فرض کریں کہ اگر چند دن بعد مولانا فضل الرحمان سے ملنے کی درخواست کر دیں علیمہ خان، تو پھر کیا ہوگا؟ مولانا بڑے نستعلیق آدمی ہیں، وہ انکار تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، فرض کریں ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت دیں ان کو، نہیں دعوت نہ بھی دیں اور یہ کہیں کہ دیکھیں جی میں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے لیے آپ آواز بلند کریں، چاہے ہمیں شامل نہ کریں، تو اس بات کو آپ کیوں رد کر رہے ہیں؟ انٹرنیشنل اس ایونٹ کا جو انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج کے لیے وہ علیمہ بی بی جو ہیں وہ رابطے کر رہی ہیں بین الاقوامی میڈیا سے. اچھا چل یہ دو اہم بات ہے کہ یہ مولانا دو صاحب کو بھی مطلب میں نے جس سے ٹھیک ہے سنا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب آپ جہاں بیٹھیں جہاں بھی بیٹھیں اور وہاں یہ بات ٹھیک ہے. کریں اور یہ کہ جناب یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے کہ کیا کتنی دیر جیل میں رکھنا ہے، مت کریں، ختم کریں. اور یہ تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا نئی اسٹریٹجی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف یہ احتجاج کرنے جا رہی ہے. اور جو ٹویٹ میں نے تو خیر نہیں پڑھا، صاحب نے پڑھ لیا، اس ٹویٹ میں بھی واضح ہے کہ عمران خان صاحب بڑے ڈٹرمنڈ ہیں کہ 24 کو ایک بڑا کراؤڈ باہر نکلے. نہیں سب سے امپورٹنٹ بات پلیز ڈونٹ فرگیٹ اٹ، نہیں ڈونٹ فرگیٹ اٹ کہ وہ اس دفعہ اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ بگسٹ شو جو ہے وہ پنجاب سے ہونا ہے. پنجاب سے ہونا چاہیے. ایک بریک فور. ویلکم بیک. اب سوال مجھے کرکٹ پہ کرنا ہے. ٹاپک آف کورس پاکستان چیمپئن ٹرافی کا ہوسٹ ہے اور اتنا بڑا ایونٹ، ورلڈ کا فیمس ایونٹ پاکستان میں ہونا ہے فروری 2025 میں. اس میں 2-2.5 مہینے رہ چکے ہیں. اس میں بھارت نے ابھی تک اپنی کنفرمیشن نہیں دی اور یہی اطلاعات ہیں کہ وہ نہیں آنا چاہ رہا. معاملہ تو ICC چلا گیا. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، سیاسی جواب تو دے سکتے ہیں نا، اب سفارتی جواب. کیا پاکستان کھیلنے کے لیے بھارت آئے گا؟ کیونکہ بیک ڈور ایک چینلز ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے اس زمین میں کوئی بیک ڈور چینل اس وقت ایکٹیو نہیں ہے. اتنا بڑا ایونٹ ہے، ہر طرف کوہرام بچا ہوا ہے. میں عرض کر رہا ہوں بیک ڈور کو پتہ ہوگا. آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، دیکھیے اس میں پرابلم یہ ہے کہ میں بھی خود یہ سوچ رہا تھا کہ یار SCO جو ہے بڑے اچھے ماحول پہ ہوا. اگر آپ گوا کے مقابلے میں دیکھیں، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر یاد ہے وہ ایک کلپ پہ چل گئی تھی کہ جی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں اور یہ وہ، اور اس وقت بھی کرکٹ کی سنا ہے اور یہ دعویٰ ہوا تھا سچ. اس کے بعد ایک بہت بڑا جو سیاسی اعتبار سے میرا بن سکتا تھا کہ خدا نخواستہ اگر یہ جو کشمیر کی صوبائی اسمبلی، انڈین آکوپائڈ کشمیر کی صوبائی اسمبلی کے جو انتخابات ہو رہے تھے، اگر اس میں کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی یعنی کہ دہشت گردی کے واقعات 3-4 ہو جاتے تو وہ بھی نہیں ہوئے. خیر وافیت سے وہ الیکشن ہو گیا تو، اور اس میں ٹرن آؤٹ بھی ریزنیبل ریسپیکٹیبل بہت جگہ تو کافی ان ایکسپیکٹڈ یعنی کہیں تو 80 پہ بھی چلا گیا. تو میرا خیال تھا کہ یہ دو چیزیں مل کر جو ہے یہ شاید حالات کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی. اور میرا تو چونکہ آج کل اتنا زیادہ انٹریکشن نہیں ہے، لیکن امید یہ باندھی جا رہی تھی جو اس طرح کی باتیں کرنے والے کہ بھئی شاید نیکسٹ ایئر جنوری یا فروری میں، کیونکہ دونوں ملکوں نے تو بھی ایک دوسرے کا ہائی کمشنر بھی نہیں لگائے ہوئے، دونوں جگہ واپس بلایا. پہلے پاکستان نے بلایا، پھر ہندوستان نے واپس بلایا. اس میں میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ اب اتنا سادہ ہے اور یہ محض نواز شریف صاحب کے ایک بیان. میں یہی سمجھتا ہوں آپ نے، میں نے بیک ڈور کی بات کی، فوراً نہ کیا. نواز شریف صاحب حکومتی جماعت کے صدر ہیں. انہوں نے پاکستان آئے بھارتی صحافیوں تمام سے ملاقات کی جانے سے پہلے، برکھدت سے پہلے انہوں نے ملا.
پھر انہیں لندن میں بھی کہا, یہاں بھی کہا کہ پاکستان انڈین ٹیم کو آنا چاہیے. سفارتکاری بہت بے رحمانہ چیز ہوتی ہے بابو. آپ یہ جب ان کو کہیں گے نا کہ جی یہ دیکھیے نواز شریف صاحب, تو وہ یہ کہیں گے یہ بتائیے جی یہ اس ملک میں جو فیصلہ سازی ہوتی ہے اس میں نواز شریف صاحب کا کتنا رول ہے؟ فیصلہ ساز بھی سنجیدہ ہے محسن نقوی صاحب. دیکھیں اپنے سٹانس پہ بھلے وہ قائم ہے لیکن چاہتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ 7 ٹیمیں ہمارے ہاں گیسٹ ہیں, ہم نے 6 ٹیموں کا سیکیورٹی پلان دیا ہے اور 7ویں ٹیم جو ہے ان کے کہے بغیر انڈیا کا سیکیورٹی پلان الگ سے تھا اور ہے وہ ڈاکومنٹس میں ہے. لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ انڈیا ابھی تیار نہیں ہے. کہ میں تھوڑا بہت ادھر بھارتی دوستوں سے بات تو آپ کے خیال میں کیا پاکستان کو کمپرومائز کر لینا چاہیے کہ انڈیا کے میچ؟ میرا خیال ہے کہ اب اگر ہم کمپرومائز کریں گے تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. دیکھو آج سے 2 ہفتے پہلے تک آپ لوگوں کی اکثریت چاہ رہی تھی یار کسی طرح انڈیا ہے. اب یہ ہے کہ وہ اچھا یار نہیں آنا, تو یہ اب وہ ڈٹ جانے والی فضا بن رہی ہے. کھیلنا ہوگا تو پاکستان میں کھیلنا ہوگا, اور یہی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بھی کہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.